ہاں ہاں، اور رفع دین نہ کرنا اگرچہ سند کے لحاظ سے متواتر نہیں ہے لیکن عملاً یہ بھی متواتر ہے. اب یہ بھی ایک کوئی شوشہ چھوڑا انہوں نے. صحابہ کے دور میں اس طرح کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسی لیے اکثر جگہ صحابہ سے اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملتی. ابھی صحابہ ہی کا دور تھا، بعد ایسے محرکات پیش آئے جن کی وجہ سے بعض صحابہ نے اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی. ہمارے اس زمانے میں لوگ فرائض و واجبات کی طرف تو توجہ نہیں کرتے لیکن ان مسائل میں الجھتے ہیں جن میں اختلاف صرف استحباب کی حد تک ہے اور جن سے متعلق موافق اور مخالف دونوں طرح کا عمل خود صحابہ میں موجود تھا. اس لیے زیادہ افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی. اور میں کہتا ہوں کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ صحیح حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہیں جو تعداد میں بھی زیادہ اس کو چھوڑ کر رفع دین جو کہ جیسے موضوع سے صرف اس لیے آدمی پرہیز کرے کہ وہ صرف ایک مذہب کو مانتا ہے. اس سے پڑھ کر کے افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نہیں. صحیح احادیث کے موجود ہوتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پورا اس کو چھوڑ دینا یہ تو سب سے بڑی حماقت کی بات ہے. اور اس کے اوپر آپ یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ عدم رفع دین کی کوئی روایت کوئی سندوں کے اعتبار سے یہ ہے وہ ہے، اقرار بھی، لیکن بہرحال اس کی تشریح کی ہے صحیح بخاری کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تشریح کا حق حاصل ہی نہیں تھا. یہ خواہ مخواہ انہوں نے اس کو بھی اپنے مذہب کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے. یہ خیانت علمی ہے. اب یہ ہمارے عوام بیچارے جو بھی پڑھیں گے اس میں تو لکھا صحیح بخاری، تو پڑھ پڑھ کر کے اس کے حاشیے پڑھیں گے وہ بھی کہیں گے یہ بھی امام بخاری نے بیان کیا ہے. استغفر اللہ، گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ ہدایت کا فرمائے ہمارے مولویوں کو جو مذہبی تعصب میں اس طرح سے غرق ہیں کہ یہاں بھی انہوں نے جو ہے گند پھیلا دی. المہم میرے عزیز میرے بھائی، یہ رفع الدین کے تعلق سے بے شمار روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میں امام بخاری کے استاد علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر کی بنا پر مسلمانوں پر رفع الدین کرنا ضروری ہے. حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع نماز میں رفع الدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع الدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الدین کرتے اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. یہ روایت جو ہے تلخیص الحبیر کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانپ لیتے تھے، اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانپ لیتے تھے، پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع الدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع الدین کرتے. یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آئی تھی. اتنی واضح روایات کے باوجود اختلاف کرنا میں سمجھتا ہوں یہ صرف مذہبی تعصب ہے اور جنون ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. حضرت ابو حمید ساعدی کی روایت گزری، امام ابن خزیمہ رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی ابو موسیٰ اشعری اور اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. حضرت جابر ایک نہیں 2500 روایتیں اس تعلق سے موجود ہیں. اب آئیے میں ذرا تھا یہ بات اور واضح کرتا چلوں. ہمارے وہ حضرات چونکہ مسئلہ ذرا مختلف ہی ہے اور ایک سنت کا مسئلہ ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کسی کو شدت اختیار کرنی چاہیے، لیکن جہاں پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑایا جائے اور اس کو بتوں سے تعبیر کیا جائے اور اس پر جھگڑا کیا جائے، تھوڑا سا اس موقف کو واضح کر دینا زیادہ بہتر اور مناسب. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بت رکھتے تھے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیا مکھیاں جھاڑ رہے ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کیا گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھیں ہلاتے ہو، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ تعبیر کرتے ہیں. بہرحال آئیے اس کا بھی مختصر طور پر میں بات بیان کر کے میں بات ختم کروں. جو ہمارے اخوان جو ہمارے برادران مسلمان ہیں بہرحال اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور انہیں احادیث کی سمجھ اور توقع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وہ کچھ احادیث ان کے پاس بھی موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے رفع الدین سے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا. آئیے ان کی چند دلائل کا میں آپ کی خدمت میں جائزہ پیش کروں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اس حدیث سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ رفع الدین کرنا منع ہے اور وہ حدیث کیا ہے وہ ذرا سنیں. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں. لوگوں نماز میں سکون اختیار کرو، لوگوں نماز میں سکون اختیار کرو.
یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 430۔ اس سے دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے، گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا آئیے بالکل وہی روایت دوسری جگہ 431 نمبر میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اور وہ راوی حضرت جابر ابن سمرہ ہی ہیں۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ دونوں بالکل ملی جلی روایتیں، وہ 430 نمبر کی حدیث ہے اور یہ 431 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں پہلی روایت میں اس کا ذکر نہیں، لیکن 431 نمبر کی جو متصل روایت آ رہی ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کیا کہ ہم ہاتھ جو اٹھاتے تھے کب اٹھاتے تھے؟ نماز کے اندر اٹھاتے تھے، لیکن کب؟ نماز کے ختم ہو جانے کا السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا اشارہ بھی کرتے، یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قادے میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا کرو۔ یہ بھی روایت صحیح مسلم کی، تو پہلی روایت کی تشریح دوسری روایت میں آئی ہوئی ہے۔ اب ذرا انہی جابر بن سمرہ کی تیسری روایت ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے خاتمے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے تھے، یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، تم نماز کے خاتمے پر صرف زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جابر ابن سمرہ کی اس روایت سے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات ہے اور سنت سے جہالت کی قبیح اور بری قسم ہے۔ یعنی جو لوگ اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اشارہ کرنے سے منع فرمایا ہے اس لیے رفع الیدین کرنا یہ اشارہ ہے، منع ہے نا، تو علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں وہ کہتے ہیں اس روایت سے یہ دلیل لینا کہ رفع الیدین منع ہے یہ نہایت ہی قبیح اور بری بات ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت کے رفع الیدین کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کے بارے میں آئی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ان کو منع فرمایا تھا، اور کہتے ہیں کہ محدثین اور جن کو محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو محدثین ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نووی امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے، اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا بلکہ یہ کسی جاہل کا کام ہے، کیونکہ یہ معروف اور مشہور بات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائے نماز اور عید کا رفع الیدین بھی منع ہو جاتا، اور اگر یہ بات ہوتی تو بتاؤ تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ بھی منع کر دیا جاتا۔ پھر عیدین کے وقت جو تکبیر ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی منع ہو جاتا، تو وہ کیوں کرتے ہو؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اسے بھی منع کر دیا جاتا۔ امام بخاری اچھا مگر اس میں خاص رفع الیدین کو بیان نہیں کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ پس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات لگا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم کی آیت امام بخاری پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 24 کہ ان لوگوں کو جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے، اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ائمہ محدثین کے اپنے بیانات ہیں، ان کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرنا اور یہ تمام سب چیزیں بیان کرنا یہ جائز اور درست بھائی۔ اگر رفع الیدین تم کہتے ہو اس سے منع ہے تو تکبیر تحریمہ میں بھی بولو منع ہے، تکبیر عیدین کے وقت جو تکبیر کہتے ہیں یہ بھی منع ہے۔ اچھا جناب علی دوسری حدیث یہ ایک حدیث جابر بن سمرہ کی تھی جو پیش ہوئی اور اس کا جواب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بولو ہاں آگے بڑھوں
हाँ बिल्कुल समझ से उसको सुने अहादीस, और इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है, सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सीधी सादी। और ये मेरा ईमान और अकीदा है कि इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्दों और औरतों को जिनको भी हमारे नबी की बातें बता दी जाएं, अल्लाह की कसम जरा जरखेज हो, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है प्यारे। अपने नबी की बातें सुनकर आमन्ना व सद्दक़ना कहते हैं। दूसरी हदीस जिससे दलील पकड़ी जाती है वो क्या? दूसरी हदीस कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जैसे कि मैंने ये अभी बतलाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत कहते हैं बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े आलिम, सहाबा में सबसे बुलंद और सफ़ों में सबसे आगे रखने वाले। दलील पेश की ना, अभी मैं बताता हूँ वो दलील क्या है, कहाँ की है, उसकी हैसियत क्या है उस रिवायत की। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बतलाऊं? फिर उन्होंने नमाज पढ़ी और हाथ ना उठाए मगर पहली मर्तबा, यानी सिर्फ तकबीर तहरीमा के लिए उन्होंने हाथ उठाया और फिर बाद में हाथ नहीं उठाया। ये रिवायत कहाँ है? अबू दाऊद के अंदर मौजूद है और इसी तरह तिरमिजी के अंदर भी मौजूद। ठीक है जनाब आली, इमाम अबू दाऊद अपनी किताब सुनन अबी दाऊद में इस रिवायत को नकल करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने यह फरमाया, नमाज पढ़ी और फरमाया। और वही इमाम अबू दाऊद इस हदीस को नकल करने के बाद में उसके नीचे टिप्पणी लगाते हैं, तबसरा करते हैं। टिप्पणी समझते ना, आजकल खूब BBC लंदन चल रही होगी आप लोगों की, नमाज भी गायब, रोजे भी गायब, सब गायब, सिर्फ खबरों पे खबरें, ताजा ताजा गरम गरम है कि नहीं? हाँ मौसम है ना ये। उसके हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस लिख रहे हैं उसके बाद जस्ट क्या लिखते हैं, लैसा हुआ बिसहीहिन अला हाज़ा लफ्ज़, ये हदीस इन अल्फाज के साथ सही नहीं है। अल्लाहु अकबर, आधा तीतर आधा बटेर दलील लेते हो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और खुद साहब सुनन नबी दाऊद इमाम अबू दाऊद इस हदीस को नकल करने के बाद में उनकी ईमानदारियां देखो कि इस हदीस को नकल करते हैं और कहते हैं कि इस लफ्ज के साथ ये हदीस सही नहीं। इसको क्यों नहीं लोगों में बयान करते? क्यों नहीं बयान किया जाता? इसलिए नहीं बयान किया जाता कि तुम सही हदीसों पे अमल करने लगोगे तो फिर इनका मजहब कहाँ जाएगा बेचारों का? जो मजहब इसीलिए इन्होंने बनाया हुआ है ताकि इसी के ऊपर लोगों को बुलाएं। जबकि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है इसी को, और ये तिरमिजी मेरे पास मौजूद है, ये तिरमिजी मौजूद है। इसी तिरमिजी के अंदर इमाम तिरमिजी ने देखें ये कौल नकल किया हुआ है। कहते हैं इमाम तिरमिजी ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल नकल किया है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की ये पूरी रिवायत जिक्र करने के बाद में अब्दुल्लाह इब्न मसूद की इमाम तिरमिजी ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का ये कौल नकल किया है क्या कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि लम यसबुत हदीस इब्न मसऊद अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद के अदम रफ़ा यदैन की हदीस साबित ही नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक मरतबा हाथ उठाया और उसके बाद नहीं उठाया, यह हदीस साबित ही। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कौन है पता है? अब्दुल्लाह इब्न मुबारक आजकल के कोई ऐरू कैरू नत्थू खैरू जैसे मुल्लाने नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो हस्ती है, इमामुल मुहद्दिसीन, अल्लाहु अकबर। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो हस्ती है कि जब हारून रशीद के जमाने में रहमतुल्लाह अलैह जब एक शख्स पकड़ा गया, मुहद्दिस अपने वक्त का था वो, उसके बारे में ये दावा दायर किया कि ये हदीसें गढ़ता है, हदीसें बना के कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई। जब उसको पकड़ा गया और उसने 4000 या बाद 10,000 आते हैं हदीसें गढ़ी थी, और जब हारून रशीद ने उसको पकड़ा और पकड़वा के खूनी चमड़ा बिछवाया और कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए क्योंकि हमारे नबी की तरफ ऐसी बातें मंसूब करता है जो हमारे नबी ने नहीं कही हैं। तो जब खूनी चमड़ा बिछाया गया और उस वक्त जल्लाद ने तलवार निकाली तो उसने क्या कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे कत्ल तो कर रहे हो लेकिन मुझे बताओ मैंने वो हदीसें जो गलत सलत गढ़ करके हमने नबी की तरफ मंसूब की हैं उन हदीसों को तुम्हें बताएगा कौन? उन हदीसों को तुम्हें बताएगा कौन कि हमारे नबी ने नहीं कही है? अगर हमें कत्ल कर दोगे तो फिर क्या होगा? तो हारून रशीद ने बड़े फख्र और गुरूर से कहा था, अरे जालिम तुझे तो हम कत्ल ही करेंगे जब तक हमारे दरमियान अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और अबू मुआविया ज़रीर जैसे मुहद्दिसीन मौजूद हैं। तेरी एक एक ज़रीर, तेरी एक एक गढ़ी हुई रिवायतों को ऐसे छान फटक करके निकाल लेंगे जैसे छलनी के जरिए से कंकर और पत्थर को छांट दिया जाता है। वो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक
وہ عبداللہ ابن مبارک ہیں. یہ عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث ان سے ثابت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنی دلیلیں چھپاتے ہیں. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، بعض روایتوں کو بعض آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہیں. کیا دشمنی ہے بھائی، کیا دشمنی ہے اس سے؟ استغفر اللہ. سنو، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے. امام ابن حبان نے تو اپنی کتاب کے اندر یہاں تک لکھ دیا کہ اس روایت میں جو عبداللہ ابن مسعود کی بیان کی جاتی ہے بہت ساری علتیں ہیں اور ایسی خرابیاں ہیں جو اس حدیث کو باطل کر دے رہی ہیں. مثلا کہتے ہیں اس میں ایک راوی سفیان ثوری ہیں جو مدلس ہیں. اب یہ سب محدثین کے اصول ہیں. مدلس کس کو کہتے ہیں؟ مدلس کہتے ہیں جو اپنے استاد کو چھوڑ کر استاد کے استاد سے روایت کریں، ہے نا. مثلا میرے استاد ڈاکٹر وسیع اللہ عباس رضی اللہ ہے نا، اور ڈاکٹر وسیع اللہ عباس کے استاد مولانا صفی الرحمان ہیں مثلا. تو میں بہت بڑا محدث بننے کے لیے کیا کروں؟ میں نے سنی وہ حدیث ڈاکٹر وسیع اللہ عباس سے، لیکن میں محدث بننے کے لیے کیا کہوں کہ مجھ سے صفی الرحمان صاحب نے بیان کیا، حالانکہ صفی الرحمان صاحب کو میں نے دیکھا ہی نہیں، یا جب وہ تھے تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اس کو کہتے ہیں مدلس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استاد کو چھوڑ کر استاد کے استاد سے روایت کرنا، ہے نا. تو یہ مدلس ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں، اور مدلس کی عن والی روایت وہ بھی جب الگ ہو تو وہ ضعیف ہوتی ہے، اور یہ روایت اس کے اندر موجود ہے. تو یہ معرض دلیل میں یہ روایت قابل قبول. اتنی صحیح حدیثوں کو کے مقابلے میں ایک ضعیف روایت جو ثابت نہ ہو اس کو پیش کرنا، عبداللہ ابن مسعود کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا تفقہ، ان کا سب کچھ سراخوں پہ ہے. ارے یہ سب نہ بھی ہو میاں، ان کی تو ایک ہی فضیلت ہمارے لیے کافی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اس کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، تفقہ اور تقویٰ اور یہ ایک سائڈ میں رکھ دیا جائے، وہی وہ مقام ان کے لیے کافی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اتنی صحیح حدیثوں کے مقابلے میں آپ ایک ایسی روایت پیش کر رہے ہیں جس روایت کو محدثین نے جس کے پرخچے اڑائے ہیں، اور جس روایت کی ویلو اور اس کی اہمیت محدثین کی نظر میں خود مجروح ہے اور ثابت نہیں ہے. صحیح حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اس کے مقابلے پیش کر کے کہتے ہو کہ جی یہ گھوڑوں کی دموں کی طرح اس کی تحقیر اور توہین کرتے ہو. اللہ سے ڈرو، کہیں فتنوں میں نہ ملوث ہو جاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ فتنوں میں ڈوبے بھی ہیں. اللہ محفوظ رکھے. تیسری حدیث، ایک اور تیسری روایت پیش کرتے ہیں. حضرت برا کہتے ہیں کہ ایک روایت اور ہمارے یہاں ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر آپ نہیں اٹھاتے تھے. یہ روایت کہاں ہے؟ یہ روایت بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 749. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اسے سفیان ابن عوینہ، امام شافعی، امام بخاری کے استاد امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ حدیث رحمہم اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید ابن ابو زیاد پہلے لا یعود نہیں کہتا تھا، یعنی اس کے اندر جو راوی ہے یزید ابن ابو زیاد جو راوی ہے یہ پہلے ثم لا یعود جو کلمہ ہے کہ پھر آپ نہیں اٹھاتے تھے، نہیں ہاتھ کو اٹھاتے تھے، جب یہ پہلے روایت کرتا تھا تو یہ نہیں کلمہ کہتا تھا. ارے یہ بعد میں جب کوفہ گیا ہے تو کوفہ والوں نے اس کو مجبور کیا ہے، تب اس نے یہ لفظ بڑھایا ہے ثم لا یعود. اللہ دیکھیں کیسے کنکروں کو حدیثوں سے چن چن کے محدثین نکال رہے ہیں. یہ کنکر ہیں. یہ کیا ہے؟ ہاں، ہمارے اس دور کے بھی ہندوستان کے بہت بڑے بڑے محدث مرے ہیں، گزرے ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ جناب علی احادیث کے لیلا کو رکع بنا دیا ہے. ہاں، لیلا کو رکع بنایا ہوا ہے. جہاں 20 لیلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 راتیں پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی یا عمر بن خطاب نے پڑھی ہے، وہ 100 رکع بنا دیا ہے. ایسی تحریفات، قرآن تک میں تحریف، تغیر و تبدل کیا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے مذہب کو سپورٹ ملے. استغفر اللہ. اسلام کو نہیں، اپنے خانہ ساز مذہبوں کو جو انہوں نے بنائے. اللہ تعالیٰ ان کے شر، ان کے مکر اور ان کے قید سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے.
کہتے ہیں یہ الفاظ اس نے کوفہ کے پڑھانے پر اس نے یہ الفاظ بڑھا دیے. مزید برا یزید ابن ابی زیاد ضعیف ہے اور یہ شیعہ بھی تھا اور آخری عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا, اس لیے مدلس بھی تھا. تقریب التہذیب جو محدثین نے چھلنیاں بنائی ہیں جس کے اندر اسماء الرجال موجود ہیں, ایک ایک نام ایک ایک کردار اس کے اندر لوگوں کا موجود ہے اور اس سے چھان اور پھٹک ہے. یہ ہم مسلمانوں کو فخر ہے کہ 5 لاکھ سے زائد اسماء ہمارے موجود ہیں جو حدیث کے روات ہیں, جو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں نوٹ کر دیے ہیں, جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, جو کسی مذہب اور کسی دین اور یا کسی بھی دوسرے ریلیجن میں ایسا موجود ہی نہیں نہ پایا جاتا ہے. آسان نہیں ہے ہمارے اسلام کو مٹانا. ہاں اگر یہ لوگ یہ خدمتیں نہ کر کے جاتے تو آج تو یہی ہوتا, جو دل میں آتا لوگ کہتے. لیکن الحمدللہ کہو تمہیں جو کہنا ہے, لیکن عبداللہ ابن مبارک کی اولاد موجود رہے گی قیامت تک انشاءاللہ تعالی. محدثین کے یہ گنہگار بیٹے موجود رہیں گے اور ایک ایک کنکر اور ایک ایک پتھر چن چن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے چہروں کو دنیا کے سامنے واضح کرتے رہیں گے, تاکہ میرے نبی کی جو شاہراہ ہے جسے رات کی سے بھی جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں, یہ الحمدللہ امت کے لیے صاف اور ستھری رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اسی طرح سے میرے عزیز, اسی طرح سے محدثین کا اور اہل اسلام کا اہل السنہ کا ایک قاعدہ ہے, اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز منع کرنے والی ہو, کوئی روایت منع کرنے والی ہو اور اسی کے مقابلے میں کوئی روایت حکم دے رہی ہو, تو محدثین کا اہل السنہ والجماعہ کا یہ قاعدہ ہے مسلمانوں کا کہ ثابت کرنے والی جو روایت ہے منع کرنے والی کی روایت میں اوپر رہے گی. منع کرنے والے کے مقابلے میں کہاں رہے گی؟ اوپر رہے گی. عدم رفع الیدین منع کر رہی ہے اور اگر مان لیا جائے اور یہ ثابت کر رہی ہے, یہ وہ بھی مانتے ہیں, ہمارے احباب بھی, ہمارے اخوان بھی جو منع کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو, لیکن یہاں ان کا وصول ٹوٹ جاتا ہے. اچھا جناب, اب یہاں ایک اور بھی آخری دلیل دے کے میں اپنی بات ختم کروں. باتیں بہت ہیں. بعض لوگ دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی منافقین جو تھے نا, منافقین وہ بغلوں میں بت لاتے تھے. یہ ہمارے بالکل 3rd کلاس کے جو عوام ہیں بیچارے, جن کو مولویوں نے کچھ نہیں پایا کہ حدیث کی اتنی باریکیاں ان کو کہاں یہ بتائیں گے, تو علماء میں تو یہ مشہور کر دی عبداللہ ابن مسعود والی روایت, اور 3rd کوالٹی کے بیچارے جو عوام ہیں ان میں یہ مشہور کر دی کہ تم یہی کہتے پھرو, جہاں کچھ نہ ملے تو یہی کم از کم ڈوبنے والے کے لیے تنکئی کا سہارا کافی ہے. کیا جی وہ منافقین بت لاتے تھے. کیا لاتے تھے؟ بت لاتے تھے اپنے بغلوں میں. تو اللہ کے نبی نے شروع میں رفع الیدین کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ بت گر جائیں, بعد میں یہ حکم آپ نے منع کر دیا, منسوخ ہو گیا, اس لیے کہ اب منافقین ختم ہو گئے, صرف مسلمان رہے, تو یہ حکم ختم ہو گیا. میرے بھائی یہ بات اگر مان لی جائے تو اعوذ باللہ کتنی بڑی خیانت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر, ہے نا, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گویا صحیح طور پر مسلمان ہی بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ بت رکھا کرتے تھے نعوذ باللہ نماز میں. نمبر 1. نمبر 2, بھیا منافقین بت, عجیب و غریب دیکھیں معاملہ, بت پرست کہاں رہتے تھے؟ مکے میں. کہاں رہتے تھے؟ مکے میں رہتے تھے. مکے میں بت پرست تھے, منافقین نہیں تھے. مدینے میں منافقین تھے, بت پرست نہیں تھے. تو کہاں سے تم نے یہاں ملا دیا ڈانڈا, یہاں سے کہاں جہاں بت پرستی نہیں ہے وہاں تم نے بت پرستی کہاں دلا. نمبر 3, اگر بت بغلوں میں رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے تو جب پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ کہی گئی اللہ اکبر, اسے تو پہلی دفعہ گر جانا چاہیے, تو پہلی دفعہ گر گئی نا, تو پھر بعد میں رکوع کے بعد, رکوع سے پہلے کرنے کا کیوں حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہے کہ نہیں؟ کیوں اس کا حکم دیا اگر مان لیا جائے. نمبر 3, آدمی جب بلکہ کھڑا رہے گا نا, بغل میں کوئی بھی چیز ایسا دبا لو اور ہاتھ یوں بھی کرو تو یہ گرے گا نہیں کہ گرے. یہ گرنا تو اس پہ نہیں چاہیے تھا, یہ تو رکوع میں گر جاتا. جب آدمی رکوع میں جائے گا اور اللہ کے نبی یہ پھیلاتے تھے ہاتھ تو وہاں گرنا چاہیے تھا, تو وہاں رکوع میں جانے کا حکم ختم کر دینا چاہیے تھا اللہ کے نبی کو, ہے کہ نہیں. یعنی خاص طور سے کیونکہ جب بت گر گئے تو رکوع خلاص کر دینا چاہیے تھا نا. لیکن دیکھیں کیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو خیر یہ بیوقوفی ہے ان جاہلوں کی, اور جاہلوں کا جواب بہرحال نہ اس کا کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں احادیث میں ہے. بہرحال اس طرح سے یہ جاہلوں کے اندر یہ تمام سب باتیں پھیلائی جاتی ہیں. الغرض میرے عزیزوں, میرے دوستوں, مکمل طور پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ رفع الیدین سے یہ سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے, اور علم ہو جانے کے بعد میں اس کو چھوڑنا بہرحال سنت سے عداوت یا دشمنی کی دلیل ہوگی.
تھی اس لیے یہ علم ہو گیا ہے، علم نہیں تھا تو حکم الگ تھا، کسی کو کسی بات کی جانکاری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، وہ اس کے لیے وہ چیز جائز ہو سکتی، لیکن علم ہو جائے، حجت قائم ہو جائے، حق کا حق اور باطل کا باطل ثابت ہو جائے، اس کے باوجود بھی آدمی کا اپنا ڈاؤٹ نہ خلاص ہو، تو بہرحال یہ صرف تعصب مذہبی ہے جو اسلام میں حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات نوٹ کر کے میں آگے کرتا ہوں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک کسی بھی ایک صحابی سے رفع دین نہ کرنا ہرگز ہرگز ثابت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، کسی بھی ایک صحابی سے، کسی بھی ایک صحابی سے۔ یہ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور سنو، قبر میں جاؤ گے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، وہابی تھے، سنی تھے، بریلوی تھے یا دیوبندی تھے، فلانی تھے، فلانی تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم اس نبی کے بارے میں کیا کیا وہاں دعوے کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہارا ایمان اس رسول کے بارے میں کیا تھا۔ اگر ایمان تھا، عمل اس کے مخالف ہے، جب بھی جواب نہیں دے سکتے ہو۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی نمازوں سے مزین کرو۔ ہمارے بہت سارے اخوان پوچھتے ہیں کیا رفع الدین نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی؟ ہاں، رفع الدین نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر میں یہی پوچھوں آپ سے کہ آپ جو تکبیر انتقال کہتے ہیں اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، اگر یہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی؟ آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو قل هو اللہ یا قل اعوذ برب پڑھتے ہیں اگر نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی؟ آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم جو پڑھتے ہیں نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی؟ تحیات کے بعد درود اور اس کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی؟ اگر اسی طرح سے سوال کیا جائے تو کیا باقی رہے گا نماز میں؟ آپ یہ بتائیں کیا باقی رہ جائے؟ یہ سب سنتیں۔ اگر پیڑ کو اس کی شاخیں اور اس کی پتیاں الگ کر دو تو اس کو کوئی پیڑ کہے گا؟ وہ ٹھوٹے کو کوئی پیڑ کہے گا؟ اس کو کیا باقی ہے پھر؟ وہ درخت نہیں رہتا ہے۔ یہ زینتیں ہیں۔ شادی تو لڑکی کی یوں بھی ہو جاتی ہے آدھی کپڑے پہنا کر کے، لیکن اپنی دلہن کو، اپنی بیٹی کو آدمی جب دلہن بناتا ہے تو اسے سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ کیوں؟ اب وہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے، جتنا بھی اس کے پاس ہوتا ہے کوشش کرتا ہے غریب سے غریب ہو، جب بھی سجاتے سنوار کر کے اپنے جو ہے اس کے شوہر کے گھر اس کو بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا ہے؟ کیوں بھیجتا ہے؟ بہن ہی اسی طرح سے نماز جتنی بھی سنتوں سے مزین ہوگی، تم اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو، اللہ کے دربار میں اس نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیوروں سے آراستہ اور پیراستہ کر کے پیش کرو اور پڑھو نماز اس طرح سے کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تم نے کاٹ چھانٹ فتنے فساد یہ وہ پر شارٹ کٹ مار کر کے خلاص کر دیا، ہمارے مذہب میں وہ ہے، تیرے مذہب میں وہ ہے، فلانے کا مذہب۔ کوئی مذہب بھی مذہبہ نہیں ہے، یاد رکھو ایک ہی مذہب ہے ہمارا اور وہ ہے اسلام۔ ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی نبی ہے، اور جو اس کو لا مذہبی کہے وہ خود بد مذہب ہے، جو اس کو خارجیت کہے وہ خود خارجی شیعہ ہے، جو اس کو دین اسلام سے باہر سمجھے وہ خود کافر ہے، کیونکہ مومنوں کو کافر، مسلمانوں کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نوز باللہ ان کے اوپر یہ تہمتیں جا رہی ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ایسے شرپسندوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اب جناب علی ہماری گفتگو کہاں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو گئے، تلاوت سے فارغ ہو گئے، اب رفع الیدین کر کے آپ رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ رکوع میں رفع الیدین کرتے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث گزری ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں اور رکوع میں پشت بالکل سیدھی کریں اور سر کو پیٹھ کے برابر بالکل کریں، سر نہ تو اونچا ہو اور نہ ہی نیچا ہو، نہ ہی یوں ہو اور نہ ہی یوں ہو، بلکہ بالکل سر اور پیٹھ یہ برابر ہو، اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ رکھیں، ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھیں، دونوں ہاتھوں کو بازوؤں کو تان کر کے رکھیں، اور ذرا خم نہ ہو، یوں سکڑے اگڑے نہیں بلکہ یوں تان کر کے اس کو رکھیں، اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، یہ انگلیاں جو ہیں فاصلہ ہو، اور گھٹنے کو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین حضرات، ابھی آپ نے جو کیسٹ سماعت فرمائی ہے یہ حضرت مولانا محمد معراج ربانی کی ہے، جو ان دنوں سعودی عرب میں اکثر مقامات پر مختلف عنوانوں پر درس دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب در حقیقت غیر مقلد ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور یہ سب کا تعلق اہل حدیثوں سے، غیر مقلدین کے فرقہ سے ہے۔ اگرچہ یہ لفظوں میں نہیں کہتے، جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ اپنے مسلک کی، اپنے مذہب کی حمایت میں دلائل دیتے ہیں، اور اپنے مخالفین کو خصوصاً علماء احناف کو کوستے رہتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ نے کیسٹ سنی، یہ بھی مولوی صاحب نے تقریر کی ہے۔ ان کی کیسٹ کا عنوان ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں مولوی صاحب نے مسئلہ رفع یدین بیان کیا ہے۔ اب ہم مولوی صاحب کے دلائل کا اور ان کی تقریر کا مناسب اور مختصر جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن جواب دینے سے پہلے چند باتیں ہیں بطور تمہید، وہ میرے سامعین سماعت فرما لیں، خوب توجہ کے ساتھ ان کو سنیں اور ان کو یاد کریں۔ اس کے بعد مولوی صاحب کی تقریر کا جواب سماعت فرمائیں۔ پھر ہم نے یہ طرز انداز اختیار کیا ہے کہ ہم نے مولوی صاحب کی تقریر کو بیانی کیسٹ کیا ہے، تاکہ سننے والے حضرات پہلے مولوی صاحب کی کیسٹ سنیں، ان کے دلائل سنیں، ان کی باتیں ان کی زبانی سنیں، ان کی باتیں ان کی زبانی سنیں، ان کے دلائل ان کی زبانی سنیں، اور جو وہ ہماری تردید کرتے ہیں وہ بھی ان کی زبانی سنیں، پھر ہمارے دلائل ہمارا جواب سنیں، تاکہ سننے والوں کے سامنے دونوں چیزیں موجود ہوں، تاکہ سننے والے دونوں چیزیں سن کر پھر وہ فیصلہ کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل بات کیا ہے، اصل واقعہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تمہیدی گزارش یہ ہے کہ مولانا معراج ربانی صاحب کیونکہ فرقہ غیر مقلدین سے تعلق رکھتے ہیں، اور فرقہ غیر مقلدین سے تعلق رکھنے والے قریباً تمام علماء کی یہ عادت ہے، تمام علماء کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو چیز، جو حدیث، جو روایت ان کے مسلک کے موافق ہو، خواہ وہ کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، خواہ وہ قرآن مجید کے مخالف ہو، دوسری احادیث صحیحہ کے مخالف ہو، یہ اس کو مانیں گے، یہ اس کو تسلیم کریں گے، یہ اس پہ عمل کریں گے، اور اس کی تبلیغ و ترویج کریں گے۔ اور جو حدیث، جو روایت ان کے مسئلہ کے خلاف ہو، چاہے وہ کتنا صحیح کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا اونچے درجے کی ہو، قرآن کے موافق ہو، دوسری احادیث کے موافق ہو، لیکن ان کے مسئلہ کے خلاف، وہ اس روایت کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں، قطعاً نہیں مانیں گے، اس میں تعویلیں کریں گے،
اس میں تعویلیں کریں گے، اس میں ہیلے نکالیں گے، اس میں بہانے تلاش کریں گے، لیکن اس کو مانیں گے نہیں۔ حالانکہ جب یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو کم از کم ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہوتی اس پہ یہ عمل پیرا ہوتے، اس پہ یہ عمل کرتے، اس کی لوگوں کو تبلیغ کرتے، اور جو ضعیف کمزور روایتیں ہوتی یہ ان کو چھوڑ دیتے۔ لیکن ان کا یہ معمول نہیں، ان کا یہ طریقہ نہیں، بلکہ ان کا یہی طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں جو مولوی رہتے ہیں پاکستان میں، ان کا بھی یہی طریقہ ہے غیر مقلدوں کا۔ یہ تو اب پتہ چلا کہ چاہے آدمی ملک حجاز میں پہنچ جائے، چاہے اس کو مسجد نبوی کی مجلس نصیب ہو جائے، چاہے اس کو حرم بیت اللہ نصیب ہو جائے، چاہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن، شہر، ملک، علاقہ، وہاں رہنے سہنے کا موقع مل جائے، اگر اس کا تعلق فرقہ غیر مقلدین سے ہے تو اپنی عادات سے نہیں چوکتا، بلکہ وہی کچھ کرتا ہے جو دوسرے ملکوں کے رہنے والے غیر مقلدین کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ یہ باتیں میری تھوڑی سی کڑوی ہیں، تھوڑی سی سخت ہیں، بعض لوگوں کو یہ ناگوار گزریں گی کہ مولوی صاحب نے یہ سخت الفاظ کیوں کہہ دیے۔ میرے محترم، تھوڑا سا گوارا کیجیے، تھوڑا سا ٹھہریے، تھوڑا سا حوصلہ کیجیے۔ میں انشاءاللہ یہی باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ جو میں بطور تمہید عرض کر رہا ہوں، یہی باتیں میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور دلائل سے ثابت کروں گا، اور آپ کا قلب، آپ کا دل گواہی دے گا، آپ کا دماغ گواہی دے گا۔ اگر آپ میں تعصب نہیں، ضد نہیں، اگر آپ میں تعصب اور ضد نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی یہ حضرات ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو اپنے مسلک کے مطابق ہوگی روایت اس کو مانیں گے، جو اپنے مسلک کے خلاف ہوگی اس کو نہیں مانیں گے۔ اور اسی طرح محدثین، علماء جتنے بھی ہیں ان میں سے بھی یہی کریں گے، جس محدث کی، جس فقیہ کی، جس عالم کی بات ان کے موافق ہوگی اس کو مانیں گے، جب اس کی بات ان کے خلاف ہوگی چاہے وہی عالم ہو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ان کا معمول ہے، یہ ان کی عادت ہے۔ اس تمہیدی گزارش کے بعد اب مسئلے کی حیثیت سمجھیے، اور یہ سمجھیے کہ ہمارا اور غیر مقلدین کا اختلاف کیا ہے، احناف اور غیر مقلدین کا اختلاف کیا ہے۔ میرے محترم، میرے سامعین، میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، آپ میں سے بعض حضرات تو سعودیہ جاتے ہیں، بعض حضرات دبئی جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ یہاں سے حلال روزی کمانے کے لیے وہاں گئے ہیں، یہاں آپ نے سفر کیا، اہل و عیال کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اس لیے نہیں چھوڑا کہ آپ وہاں مذہب تبدیل کرنے گئے، نہیں، آپ وہاں گئے ہیں روزی کمانے کے لیے، حلال روزی تلاش کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے مسلک کو نہیں چھوڑنا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ وہاں گئے، آپ کو ایک حدیث کسی نے سنا دی، نہ آپ نے اپنے علماء کی طرف رجوع کیا، نہ آپ نے سوچا، کیونکہ آپ پڑھے ہوئے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ صحیح کہتے ہیں، اس لیے آپ ان کی بات مان لیتے۔ کم از کم آپ کو سوچنا چاہیے، ہماری طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے، آپ ہم سے پوچھیں کہ اصل بات کیا۔ تو بہرحال سب سے پہلے آپ اختلاف کو سمجھیں کہ احناف اور غیر مقلدین کا اختلاف کیا ہے۔ اصل میں اختلاف یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع یدین کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں، پہلے تو آپ بات یہ سمجھ لیں، یہ جو پہلا رفع یدین ہے
جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے جب نماز شروع ہوتی ہے، تو اس وقت جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس وقت بھی تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا کانوں تک۔ یہ جو پہلا رفع یدین ہے، اس میں کسی کا اختلاف، یہ اتفاقی رفع یدین ہے، اس میں بحث کرنے کی، اس میں الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو اتفاقی چیز ہے۔ ہاں، اب جو اختلاف ہے وہ اس رفع یدین میں ہے جو رکوع میں جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، رکوع سے سر اٹھا کر پھر کیا جاتا ہے، تیسری رکعت میں شروع میں کیا جاتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ ان مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا پھر چھوڑ دیا، رفع یدین کیا پھر چھوڑ دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا تو ثابت ہے، لیکن اس پہ دوام ثابت نہیں، اس پہ دوام ثابت نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیا، اور سنت وہ کام ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، آخر زندگی تک کیا۔ اس لیے بخاری شریف میں موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال کی ابتدا کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال لیے جائیں گے جو آپ نے آخر میں کیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیے۔ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین تو کیا پہلے، لیکن بعد میں آپ نے وہ چھوڑ دیا۔ اب غیر مقلدین حضرات کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف روایتیں پیش کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ بھی ہم نے کب کہا کہ حضور نہیں کرتے تھے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ نہیں کیا۔ اب غیر مقلدین حضرات کو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جی ان کو چاہیے کہ دوام رفع یدین کی روایات پیش کریں، وہ روایات سنائیں جن میں ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رفع یدین کرتے رہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات، غیر مقلدین حضرات دوام کی حدیث دکھائیں۔ شرط صرف ایک ہے، چاہے وہ بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی شریف کی ہو، ابو داود کی ہو، نسائی اور ابن ماجہ کی ہو، کسی اور کتاب کی ہو، شرط یہ ہے کہ اس کی سند صحیح ہو۔ بس ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں، صرف یہی ایک مطالبہ ہے کہ غیر مقلدین حضرات پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں دوام کا ذکر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر رفع یدین ہمیشہ کیا ہے۔ میرے ساتھیوں، سعودی میں رہنے والوں، دبئی میں رہنے والوں، کسی اور جگہ رہنے والوں، میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، ایسی کوئی روایت ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو اعتبار نہ آئے، اگر آپ کو اعتماد نہ ہو، اگر آپ میری اس بات کی تصدیق چاہیں تو آپ وہاں رہتے ہیں، وہاں علماء ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، ان سے پوچھیں کہ مولوی صاحب ہمیں ایک حدیث لکھ کر دے دیں جس میں ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر رفع یدین کیا اور ہمیشہ کیا، آخر زندگی تک کیا، آخر وفات تک کیا۔ ایک حدیث لکھ دیں۔ اگر آپ کو وہ یقیناً لکھ کر نہیں دیں گے، اتنی بات خیال کرنا، اتنی بات ذہن نشین رکھنا، اتنی بات یاد رکھنا میری، جو شیخ، جو بزرگ، جو عالم دین آپ کو وہ حدیث لے کر دے، ان کو کہنا حدیث کی سند بھی لکھ دے، کتاب کا حوالہ بھی لکھ دے، بس آپ یہ حدیث لکھا کر میری طرف روانہ کر دیں۔ تو بہرحال میں ابھی سمجھا رہا تھا کہ ہمارا یعنی احناف اور غیر مقلدین کا اختلاف ثبوت رفع یدین میں نہیں بلکہ دوام رفع یدین میں ہے۔
ہم اس کے قائل ہیں، ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں رفع یدین کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، یہ ہے ہمارا دعویٰ، اور اب ہم اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے مولانا معراج ربانی صاحب نے جتنے حدیثیں آپ کو سنائیں اس میں رفع یدین کرنے کا ذکر تو ہے لیکن دوام کا ذکر نہیں۔ مولانا معراج ربانی صاحب نے جو ابھی آپ نے ان کی کیسٹ سنی، آپ کو جو انہوں نے حدیثیں سنائیں تو ان میں رفع یدین کرنے کا ذکر ہے، دوام کا ذکر نہیں، ہمیشگی کا ذکر نہیں۔ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ رفع یدین کرتے رہے۔ اس بات کو بس مختصر طور پر یہاں چھوڑتے ہیں۔ اب آئیے کہ مولوی صاحب نے ہماری روایت کا جواب دیا ہے، اب ذرا اس کی تحقیق پہ چلتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مولوی صاحب نے جو جملات کہے تھے، کہیں کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہیں ان میں مذہبی تعصب ہے، یہ مذہبی تعصب میں آ کر گند پھیلا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ مولوی یہود و نصارہ کی طرح یہ تحریفیں کرتے ہیں قرآن و حدیث میں، یہ سب ان کے اشارے احناف کی طرف ہیں۔ اب جابر بن سامورہ سے وہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن سامورہ جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی کہ صحابی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں تھے ہم میں، پھر آپ تشریف لے آئے اور صحابہ کرام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ان کو دیکھا، کیونکہ وہ صحابہ کرام رفع یدین کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں تم رفع یدین کرتے ہو، رافعی ایدیکم، تم رفع یدین کرتے ہو، تم ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، کأنہا اذناب خیل شمسن، گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں سکون سے کھڑو، نماز میں آرام سے کھڑو۔ یہ ہے روایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہاں تین چیزیں خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔ میں اردو پڑھے لکھے حضرات کو دعوت دوں گا کہ یہی روایت آپ خود دیکھیں، یہ روایت جو ہے نا مسلم شریف کی، جس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں کہ اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، میں دعوت دوں گا آپ کو کہ آپ حضرات یہ روایت خود دیکھیں۔ آپ کو اگر اردو مسلم شریف مترجم مولانا وحید الزمان سے بھی مل جائے تو آپ اس کا صفحہ 50 کتاب الصلاۃ جلد 2 صحیح مسلم اردو مترجم مولانا وحید الزمان غیر مقلد، اس کی جلدوں صفحہ 50 کتاب الصلاۃ آپ کھول کر دیکھیں، وہاں چونکہ اعراب لگے ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھیں، وہاں یہی الفاظ ہیں، تو اس میں یہی الفاظ ہیں، پہلی روایت کے یہ الفاظ۔ پہلی چیز یہاں یہ ہے کہ حضرت جابرہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ، ایک تو یہ لفظ قابل توجہ ہے، دوسرے لفظ رافعی ایدیکم، اس روایت میں لفظ ہیں رفع ایدیک، ہاتھوں کا اٹھانا، اور پھر آخر میں لفظ ہیں حضرت کے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کیا کرو۔ یہ تین لفظ ہیں اس روایت میں، ان کا خصوصی خیال کرنا ہے آپ نے، خصوصاً ان کی طرف دیکھنا ہے، توجہ کرنی ہے۔
یہ روایت ختم۔ اب آگے دوسری روایت پڑھیں، جو روایت آپ نے مولانا معراج ربانی صاحب سے بھی سنی، تو مولانا نے اس کا خلاصہ بیان کیا، لفظ نہیں پڑھے آپ نے، اب سنیں لفظ کیا ہیں اس کے۔ حدثنی عبید اللہ ابن القبطیہ عن جابر ابن سامرہ قال كنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ الی الجانبین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما تؤمون بایدیکم کانها اذناب خیل شمس، انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ۔ یہ ہے دوسری روایت، لیکن اس روایت میں حضرت جابر بن سامورہ سے روایت کرنے والے حضرت عبید اللہ بن قبطیہ ہیں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کنا اذا صلینا، جب ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے، دیکھا آپ نے فرق آ گیا، وہاں تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، پہلی روایت میں تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب اس روایت کے لفظ ہیں اذا صلینا مع رسول اللہ، جب ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب یہ ہم لفظ کہتے تو دونوں ہاتھوں سے دائیں اور بائیں اشارہ بھی کرتے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ دائیں بائیں گویا کہ سلام کا اشارہ بھی کرتے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو یہاں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ما تؤمون بایدیکم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو۔ اب ذرا دیکھو، توجہ کرو، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے پہلی روایت میں رافعی ایدیکم، تم رفع یدین کی کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں الا ما تؤمون بایدیکم، تم ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو۔ پھر فرمایا گویا کہ یہ تمہارے ہاتھ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد پہلی روایت میں الفاظ تھے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کیا کرو، آرام کیا کرو۔ اب یہاں حضرت فرماتے ہیں انما یکفی احدکم، تمہیں کافی ہے، تمہیں کافی ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی ران پہ رکھے ہوئے سلام پھیر دو، دائیں اور بائیں سلام پھیر دو۔ مطلب کیا کہ ہاتھ سے اشارہ نہ کرو، صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو، بس ختم۔ یہ دوسری روایت ہوگی۔ اب تیسری روایت، وہ بھی روایت کرنے والے حضرت عبید اللہ ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کے الفاظ ہیں قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُؤْمِي بِيَدِهِ۔ حضرت جابر بن سامرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، دیکھو نا، ساتھ نماز پڑھتے تو ہم ہاتھوں کے ساتھ سلام پھیرتے، کیا مطلب، یعنی جب سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے ساتھ اشارہ بھی کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو حضرت نے فرمایا ما شانکم، تمہیں کیا ہو گیا، تشیرون بایدیکم، ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہو، گویا کہ یہ شریف گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اذا سلم احدکم، جب تم میں سے کوئی سلام پھیرے تو فل یلتفت الی صاحبہ، اپنے دوسرے ساتھی کی طرف منہ پھیر لے، متوجہ ہو جائے، لیکن ولا یومی بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ نہ کرے۔ یہ ہے تین روایتیں جو مولانا صاحب نے آپ کو سنائی۔ اب آپ انصاف کیجئے، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی روایت کی تشریح یہ ساتھ والی دو روایتوں میں آئی ہوئی ہے، حالانکہ کتنا تحریف ہے حدیث کی۔ پہلی روایت علیحدہ ہے، یہ دونوں روایتیں یہ علیحدہ ہیں، دوسری دو روایتوں کا مفہوم لفظ ان کے بھی مختلف ہیں،
لیکن مفہوم ان کا ملتا جلتا ہے کہ دونوں روایتوں میں مسئلہ وہی ایک ہی ہے، ہاتھ سے اشارہ کرنے کا، لیکن پہلی روایت میں اشارے کا ذکر نہیں، پہلی روایت میں ہے رافعی ایدیکم، ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، وہاں واقعہ مختلف، راوی مختلف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مختلف، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور پھر کہتے کیا ہیں کہ یہ احناف مولوی یہ اپنے مذہبی تعصب میں حدیث و قرآن کی تعریف کرتے ہیں۔ مولوی صاحب ہم تعریف کرتے ہیں یا آپ تعریف کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدہ علیحدہ حدیثیں ہیں اور آپ ان کو محض اپنے مطلب کو سچا کرنے کے لیے ایک ہی بنا رہے ہیں، ورنہ تو حدیث علیحدہ ہے، پہلی روایت کا دوسری روایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ پہلی روایت میں نہج ہے رفع یدین سے، اور دوسری دو روایتوں میں نہج ہے ہاتھ کے اشارے سے۔ پہلی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا رفع یدین کرنے سے، اور دوسری دو روایتوں میں حضرت نے منع کیا ہاتھ سے اشارہ کرنے سے، کہ سلام کے وقت صرف السلام علیکم کہو، ہاتھ سے اشارہ مت کرو۔ اب یہ آپ نے اپنے مسلک کو سچا بنانے کے لیے یہ آپ نے جو ہے حدیثوں کو یہ کر دیا۔ میں پھر دعوت دوں گا اپنے نوجوان ساتھیوں کو، اپنے پڑھے لکھے دوستوں کو، کہ آپ مسلم شریف کو کھولیں، آپ کے پاس عربی ہو کھولیں، الفاظوں کا فرق دیکھیں، اور ساتھ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں جو آپ نے مولانا کی کیسٹ سنی ہے، مولانا صاحب اس میں کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ ہم ہاتھ نماز کے اندر اٹھاتے تھے، یعنی اٹھاتے تو نماز کے اندر تھے مگر سلام کے وقت۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں کیسٹ میں، دیکھیں آپ۔ لیکن مولوی صاحب خدا کا خوف کیجئے، دوسری روایت میں کہاں ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم ہاتھ نماز کے اندر اٹھاتے تھے؟ دوسری روایت میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں علامہ تومون بایدیکم، دوسری روایت میں ذکر ہے علامہ تومون بایدیکم، تم اشارہ کیوں کرتے ہو؟ دوسری روایت میں قطعاً ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ مولوی صاحب نے تعریف کی ہے حدیث کی، دوسری روایت میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اٹھاتے تو نماز کے اندر تھے مگر سلام کے وقت۔ مولوی صاحب جب سلام پھر جائے کیا آدمی اب بھی نماز میں ہوتا ہے؟ جب سلام پھر جائے کیا اب بھی آدمی نماز میں ہوتا ہے؟ یہ جو صحابہ اشارہ کرتے تھے یہ نماز میں تو نہیں تھا، یہ تو نماز کے گویا کے باہر تھا، نماز تو سلام سے ختم ہو گئی۔ من مانی حدیث کی تعبیریں تم کرتے ہو، مطلب تم بیان کرتے ہو من مانی کا مطلب، اور کہتے ہو کہ یہ احناف تعریفیں کرتے ہیں۔ کم از کم آدمی کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ مولوی صاحب نے حدیث کی تحریف کی ہے، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ ہاں ہم احناف الحمدللہ دونوں تینوں حدیثوں کو مانتے ہیں۔ ہم واضح کہتے ہیں کہ پہلی حدیث میں حضور نے منع فرمایا رفع یدین کرنے سے نماز کے اندر، اور دوسری دو حدیثوں میں حضرت نے منع فرمایا ہاتھ سے اشارہ کرنے سے۔ اب ہم نے پہلی حدیث پہ بھی عمل کیا، دوسری جو حدیثیں ہیں دو ان پر بھی ہم نے عمل کر دیا، لیکن غیر مقلدین صرف دوسری حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، پہلی حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ نام کیا ہے؟ ہم اہل حدیث ہیں لیکن حدیث پہ عمل نہیں۔ نام کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، میں نے آپ کو ابتدا میں تمہید میں کہا تھا، میں نے آپ کو تمہید میں یہ بات بتائی تھی کہ غیر مقلدین کی یہ عادت ہے کہ جو چیز ان کے موافق ہو وہ کسی کو ہو یہ اس کو لیتے ہیں، جو ان کے مخالف ہو اس کو نہیں لیتے۔ اب دیکھیے مولوی صاحب نے یہ کیا کہا، مولوی صاحب نے کہا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث یہی مالی اراکم رافعی ایدیکم، یہ جو حدیث ہے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلم کے شارح علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے، اس حدیث جابر بن سمرہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس روایت سے رکوع میں جاتے ہوئے اور سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات ہے، اور سنت سے جہالت کی کبھی اور بری قسم ہے۔
مولوی صاحب فرماتے ہیں یہ علامہ نووی نے کہا. مولوی صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ یہ تو 7ویں صدی کے ہیں. علامہ نووی رحمہ اللہ یہ تو 7ویں صدی کے ہیں. آپ اہل حدیث تھے، کم از کم آپ جو بات کہہ رہے تھے تو آپ اس کو حدیث سے ثابت کرتے. پہلے تو یہ اصول تھا نا، آپ اہل حدیث ہیں. آپ کو کیا پڑی کہ آپ ایک شافعی المسلک مقلد کے پیچھے چلے گئے؟ آپ ایک شافعی المسلک آدمی ہے اور مقلد ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا علامہ نووی، آپ اس کے مطلب کو بیان کرنے لگے. خیر بہرحال کوئی بات نہیں، وہ اس لیے وہ شافعی ہو مقلد ہو، لیکن بات تو ان کے مطلب کی کہہ رہا ہے نا، اس لیے اس کو مانیں گے. 7ویں صدی کا آدمی چونکہ وہ باوجود اس کے کہ مقلد بھی ہے، شافعی المسلک بھی ہے، 7ویں صدی کا ہے، چونکہ بات ان کے موافق کہہ رہا ہے، اس لیے مولوی صاحب نے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس کا مطلب جو انہوں نے بیان کیا وہ ٹھیک ہے. اب میں اس میں 2 باتیں عرض کروں گا، میرے محترم سامعین آپ ذرا توجہ سے سنیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھی علامہ نووی نے جو اس مسلم کے شارح ہیں، تو مولوی صاحب کی ظاہر عبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نووی نے اسی شرح مسلم کے اندر اسی مقام پر یہ بات کی ہے. اگر مولوی صاحب کا یہی مطلب ہے تو میں واضح کہتا ہوں کہ اسی مقام پہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہ بات نہیں بیان کی. علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کے ماتا اور اسی مقام پر صرف اتنے لفظ لکھے ہیں. فرماتے ہیں والمراد بالرفع المنہی عنہ ہا ہنا رفع ایدیہم عند سلام مشیرین الی السلام من الجانبین کما سرہ به فی روایت ثانیہ. فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جو رفع یدین سے منع کیا گیا ہے، جو رفع یدین سے منع کیا گیا ہے تو اس سے مراد ہے سلام والا رفع یدین، جیسا کہ دوسری روایت میں آ رہا ہے. بس اتنی الفاظ ہیں علامہ نووی کے. باقی مولوی صاحب کا یہ کہنا، مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ عجیب بات ہے، سنت سے جہالت کی کبھی اور بری قسم ہے، یہ نووی میں موجود نہیں ہے. یہ علامہ نووی نے اس مقام پر بات نہیں لکھی. اگر مولوی صاحب اسی مقام پر علامہ نووی نے لکھا ہے تو آپ کو دکھانا چاہیے، اور اگر کسی اور مقام پہ لکھا ہے اسی کتاب کے اندر یا کسی اور کتاب کے اندر تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ حوالہ دے دیں، ورنہ یہاں یہ عبارت موجود نہیں ہے. اور آپ نے ذرا ہے، یا تو میں کہوں گا کہ آپ نے خیانت کی ہے. اگر آپ نے خیانت نہیں کی تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ علامہ نووی کا حوالہ دیں کہ علامہ نووی نے اس شرح مسلم کے اندر کون سی حدیث کے نیچے لکھی یہ بات، یا اپنی دوسری کون سی کتاب میں یہ لکھی ہے. یہ آپ کا فرض بنتا ہے. آگے چلیے جی. دوسری بات یہ ہے، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ نووی نے یہ مطلب لکھا حدیث کا. مولوی صاحب علامہ نووی کی آپ یہ بات تو مان گئے کہ واقعی علامہ نووی نے ٹھیک لکھا، علامہ نووی نے حدیث کا مطلب بیان کیا، علامہ نووی نے اچھا یہ کام کیا کہ واقعی حدیث کا یہ مطلب ہے. آپ علامہ نووی کی یہ بات تو مان گئے. اب میں بتاتا ہوں کہ ذرا آپ وہ باتیں بھی تو علامہ نووی کی مان لیں نا. علامہ نووی رحمہ اللہ نے اسی شرح مسلم کے اندر لکھا ہے، علامہ نووی نے اسی شرح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی جو مقتدی رکوع میں مل جائے اس کی رکعت ہو جاتی ہے. علامہ نووی لکھتے ہیں جو آدمی امام بمائے جماعت رکوع میں ہے، ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی، نہ فاتحہ پڑھی نہ فاتحہ سنی، نہ فاتحہ پڑھی نہ فاتحہ سنی، اور رکوع کے اندر آ کر امام کے ساتھ شامل ہو گیا، تو علامہ نووی کہتے ہیں کہ اس آدمی کی رکعت ہو جاتی ہے اور اس پہ سورت فاتحہ کا پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے. سورت فاتحہ کا پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے. یہ علامہ نووی لکھتے ہیں. کہ آپ علامہ نووی کی یہ بات مانیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جو آدمی رکوع میں مل جائے اس کی رکعت نہیں ہوتی. آخر یہاں علامہ نووی کی بات کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہاں تو ماننی چاہیے نا. بلا شک اگر آپ دیکھنا چاہیں
تو مسلم عربی کا صفحہ 135، مسلم عربی کا صفحہ 135 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ علامہ نووی نے کون سی حدیث کے ماتحت لکھا ہے، تاکہ آپ کو یہ تکلیف نہ ہو، آپ کو تلاش کرنے کی یہ تکلیف نہ ہو کہ آپ تلاش کرتے رہیں کہ علامہ نووی نے یہ کون سی روایت کے ماتحت لکھا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں، علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہ جو بات چھڑی، علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہ بات چھڑی ہوئی ہے، اور اس کے ماتحت علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور یہ حدیث علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہاں لکھی؟ باب المسح علی الخفین، باب المسح علی الخفین کی باس کے اندر، اور اوپر حدیث ہے حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پیچھے رہ گئے تھے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز شروع کرا دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت رہ گئی تھی۔ اسی حدیث کی ماتحت، اسی حدیث کی تشریح میں علامہ نووی نے واضح لکھا ہے کہ جو آدمی رکوع میں مل جائے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ کیا آپ یہ بات علامہ نووی کے مانیں گے؟ اور اسی طرح علامہ نووی رحمہ اللہ نے ایک اور ضابطہ لکھا ہے، ذرا آپ اس کو بھی مانیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے، میرے پاس جو عربی کتاب ہے اس کا تو صفحہ ہے 156، میرے پاس جو عربی کتاب ہے اس کا ہے صفحہ 156، علامہ نووی رحمہ اللہ نے، اور یہ علامہ نووی نے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب الوضو مما مست النار، یہ ہے باب۔ یہاں علامہ نووی رحمہ اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، ایک قانون بیان کیا ہے، اور محدثین کی عادت کا ذکر کیا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ عَادَةُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، امام مسلم کی بھی یہی عادت ہے فرماتے ہیں، اور باقی ائمہ حدیث کی بھی یہی عادت ہے۔ کون سی؟ یذکرون الاحادیث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناس، امام مسلم اور اسی طرح باقی محدثین کی یہ عادت ہے کہ وہ احادیث منسوخہ کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث ناسخ کو لاتے ہیں۔ یہ علامہ نووی نے لکھا باب الوضو مما مست النار کے تحت میں حوالے دے رہا ہوں، تاکہ جو ساتھی دیکھنا چاہے حوالہ دیکھ لے۔ علامہ نووی نے یہ ضابطہ لکھا، یہ قانون لکھا کہ محدثین کی عادت ہے کہ جو منسوخ حدیثیں ہوتی ہیں وہ پہلے لاتے ہیں اور اس کے بعد ناسخ حدیثیں لاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو پہلی حدیثیں ہیں اب ان پہ عمل نہیں کرنا، وہ عمل منسوخ ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن پہلے کیا تھا، اب وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو حدیثیں لاتے ہیں دوسرے نمبر پر تو وہ ہوتی ہیں ناسخ، گویا کہ محدثین کہتی ہیں کہ اب آپ نے عمل ان پہ کرنا ہے۔ امام مسلم نے اسی مقام پر ایسے ہی کیا ہے کہ پہلے وہ حدیثیں لے ہیں جس میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی آگ کی پکی ہوئی چیز کھائے تو اس کو چاہیے کہ پھر دوبارہ وضو کرے، گویا کہ آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ حدیثیں لائے ہیں جہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری وغیرہ کا گوشت کھایا اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو اسی مقام پر علامہ نووی نے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ محدثین کی عادت ہے کہ منسوخ حدیثیں پہلے لاتے ہیں اور ناسخ حدیثیں بعد میں لاتے ہیں۔ مولوی صاحب یہ ضابطہ علامہ نووی کا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جب انہوں نے یہ ضابطہ بیان کیا تو اب آئیے ذرا اپنے مسئلہ کو دیکھیے۔ مسلم شریف کے اندر رفع یدین کرنے کی احادیث موجود ہیں لیکن وہ پہلے ہیں، اور یہی حدیث جس کی ہم بحث کر رہے ہیں، جی یہی حدیث جس کی ہم بحث کر رہے ہیں، مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، یہ حدیث بعد میں ہے۔ تو علامہ گویا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ رفع یدین کرنے والی حدیثیں منسوخ ہیں اور یہ حدیث ان کے لیے ناسخ ہے۔
کیونکہ اس حدیث کو امام مسلم بعد میں لائے ہیں، ان حدیثوں کو پہلے لائے ہیں، یہی اشارہ کیا انہوں نے۔ ہاں اگر اس کے بعد غیر مقلدین کے پاس، اہل حدیث کے پاس رفع دین کرنے کی کوئی حدیث ہے تو ایک حدیث دکھا دو مسلم سے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، جانتداری کے طور پر کہتا ہوں کہ اس کے بعد رفع دین کرنے کی کوئی حدیث نہیں۔ اور اسی طرح آگے چل کر میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ اور یہی کام کیا علامہ نسائی نے، پہلے حدیثیں بیان کی رفع دین کرنے والی، اس کے بعد حدیث بیان کی رفع دین نہ کرنے والی، اور یہی کام کیا امام ابو داود نے کہ پہلے حدیثیں بیان کی رفع دین کرنے والی، اس کے بعد حدیثیں بیان کی رفع دین نہ کرنے والی، اور یہی کام کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، پہلے حدیثیں بیان کی رفع دین کرنے والی، اس کے بعد حدیثیں بیان کی رفع دین نہ کرنے والی۔ تمام محدثین نے یہی اشارہ کر دیا کہ رفع دین کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل ہے، اب یہ عمل منسوخ ہے، اب مسلک یہ ہے، اب عمل یہ کرنا ہے کہ نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین نہیں کرنا۔ لیکن میں واضح کہتا ہوں اور بطور پیشین گوئی کے کہتا ہوں کہ اس ضابطے کو ماننے کے لیے اہل حدیث حضرات تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ جبکہ سامنے ہے تمام محدثین اسی ضابطے پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ یہ ضابطہ ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ اگر اس ضابطے کو مان لیں، اگر اس قانون کو مان لیں، اگر محدثین کی اس عادت کو یہ مان لیں تو ان کا سارا مسلک ہی ختم ہو جاتا ہے، ان کا سارا مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور محدثین نے صرف اس رفع یدین کے مسئلے میں یہ صورت نہیں، بلکہ مسئلہ قرات خلف الامام میں بھی یہی طرز انداز کیا ہے محدثین۔ آپ جس کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں آپ کو یہی ملے گا۔ مثلا آپ بخاری کو دیکھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے حدیث لاتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے بعد حدیث لاتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو نماز میں رکوع میں آ کر ملے، جنہوں نے نہ فاتحہ پڑھی نہ فاتحہ سنی، رکوع میں ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی زادک اللہ حرصاً۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ وہ پہلا مسلک ہے اور یہ دوسرا مسلک ہے، وہ حدیث گویا کہ منسوخ ہے اور یہ حدیث ناسخ ہے، وہ پہلا عمل ہے، یہ دوسرا عمل ہے۔ لیکن یہ غیر مقلدین کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح امام مسلم نے کیا، لا صلاۃ والی حدیث پہلے لائے اور ویزا قارا فانصتوا والی حدیث بعد میں لائے، اور اس کے بعد حضرت زید بن ثابت کا قول لائے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ لا قراءۃ مع الامام فی شیء من الصلاۃ، نماز کے اندر کوئی قراءت نہیں امام کے ساتھ۔ اور اسی طرح اور یہی حال ہے ابو داود کا، یہی حال ہے امام ترمذی کا، یہی حال ہے امام نسائی کا کہ پہلے حدیثیں لاتے ہیں قرات کی، بعد میں لاتے ہیں عدم قرات کی۔ وہ یہی اشارہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے کا عمل ہے، اور یہ پڑھنا امام کے پیچھے پہلے کا عمل ہے، نہ پڑھنا پیچھے کا عمل ہے۔ وہ حدیثیں منسوخ ہیں، یہ حدیثیں ناسخ ہیں، لیکن واضح کہتا ہوں غیر مقلدین یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں علامہ نووی کی۔ وہ اس لیے کہ ان کے قاعدے کے خلاف ہے، وہ ان کے ضابطے کے خلاف ہے، وہ ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ میں نے یہی بات ابتدا میں کہی تھی کہ غیر مقلدین حضرات ہر وہ بات مانیں گے چاہے کوئی کہے۔ اب دیکھیے نا کہ مسلم شریف کے شارح علامہ نووی شافعی المسلک ہیں، 7ویں صدی کے ہیں۔ جب بات ان کے موافق کہی تو ان کو مان لی، جب بات ان کے خلاف آئی اب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ورنہ کوئی غیر مقلد کہتے کہ میں اس ضابطے کو مانتا ہوں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چلو یہ ایک روایت کا جواب ہو گیا، بس قدرے اتنا جواب ہو گیا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب مولوی صاحب نے، مولانا معراج ربانی صاحب نے ہماری دوسری دلیل پیش کی، جس کا انہوں نے بازار میں خود جواب دیا۔ انہوں نے ہماری دوسری دلیل پیش کی جس کا انہوں نے بازار میں خود جواب دیا۔ ہماری دوسری دلیل یہ پیش کی، انہوں نے کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے
ابو داود کے اندر، پھر انہوں نے ترمذی کا نام بھی لیا، جس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا مرتن، تو نہ ہاتھ اٹھائے مگر ایک دفعہ۔ مولوی صاحب نے یہ روایت پیش کی ابو داود سے، اس کے بعد کہنے لگے، یہ روایت پیش کر کے اس کے بعد کہنے لگے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ کی دیانتداری دیکھیے کہ انہوں نے یہ روایت نقل کر کے اس کے بعد کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے، آپ نے مولانا کی بیان سنے، اب اس کا جواب سنیے مجھ سے۔ میرے محترم، میرے عزیز، میرے دوستو، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے ابو داود کا، ہمارے پاس جو نسخہ ہے ابو داود کا، اس کے اندر یہ عبارت قطعاً موجود نہیں ہے۔ اس روایت کے بعد، عبداللہ بن مسعود کی روایت کے بعد، یہ عبارت قطعاً موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح مصر کے چھپے ہوئے جتنے نسخے ہیں، کسی میں بھی یہ عبارت موجود نہیں۔ جو مولوی صاحب نے پڑھی ہے، یہ عبارت کسی نسخے مصر کے چھپے ہوئے میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، کتابوں میں لکھا ہے، توجہ کیجیے، کتابوں میں لکھا ہے کہ دہلی میں ایک نسخہ چھپا تھا، دہلی میں ایک نسخہ چھپا تھا، اس میں یہ عبارت حاشیے پہ کسی نے لکھ دی، یا لوگوں نے اس کو ابو داود میں شامل کر لیا۔ اصل ورنہ ابو داود کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اسی ابو داود کی شرح لکھی علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے، وہ یہ روایت تو لائے ہیں، جبکہ علامہ عینی رحمہ اللہ 8ویں صدی کے ہیں۔ 8ویں صدی کے اندر اس روایت کی شرح کرنے والا محدث، وہ یہ الفاظ اس روایت کے بعد نہیں نقل کرتا۔ یہ سب سے پہلا جو کارنامہ ہے یہ دہلی میں ہوا، اور غیر مقلدوں کا سب سے پہلا بانی عبد الوہاب دہلوی، وہ بھی دہلی میں ہوا۔ اس وقت کسی نے یہ الفاظ لکھ دیے ابو داود کے حاشے پر، پھر چلتے چلتے یار لوگوں نے متن میں شامل کر دیے، ورنہ اس روایت کے بعد یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اب فرمائیے، یہ مولوی صاحب نے دیانتداری کی ہے؟ کیا مولوی صاحب نے یہ دیانتداری کی ہے؟ جو الفاظ حدیث کے بعد نہیں ہیں، مولوی صاحب ان کو پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، 1 منٹ کے لیے مولوی صاحب دیکھیے، 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں، ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، ہم ضد نہیں کرتے کہ یہ الفاظ موجود ہیں، مان لیتے ہیں۔ لیکن دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ الفاظ ابو داود کے ہوتے ہوئے بھی حدیث صحیح ہے۔ توجہ کیجیے، یہ الفاظ ہوتے ہوئے بھی یہ روایت صحیح ہے۔ آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ امام ابو داود وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں، میرے پاس دلائل ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی سند کے ساتھ ابو داود کی یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر کسی میں دیانتداری ہے تو یہ حدیث صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ الفاظ امام ابو داود رحمہ اللہ کی طرف منسوب بھی کر دیے جائیں تب بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ علامہ ناصر الدین البانی جو اہل حدیث ہیں، جو غیر مقلد ہیں، جو انہوں نے صحیح سنن ابی داود لکھی ہے، ابو داود لکھی ہے، تو اس میں وہ باب 119 حدیث نمبر 748 میں یہی حدیث نقل کی عبداللہ ابن مسعود کی،
اس کے بعد وہ عبارت نقل کی جو مولوی صاحب نے پڑھی. عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں صحیح، لکھتے ہیں صحیح. اب دیکھیے ان کے غیر مقلد ہیں مولوی صاحب علامہ ناصر الدین البانی، ان کے غیر مقلد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ابو داود والی حدیث بھی صحیح ہے. وہ عبارت بھی نقل کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. اب مولوی صاحب فرمائیے، اب آپ کی بات مانیں یا علامہ ناصر الدین کی بات مانیں؟ وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے اور آپ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں. آخر یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ پھر یہ ہے کہ مولوی صاحب ہم سے پوچھا ہوتا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دلیل کون سی روایت ہے، کون سی سند ہے، کون سی کتاب سے ہے. وہ تو آپ نے آج خود پیش کر دی کہ یہ احناف جو ہیں یہ ابو داود سے سند پیش کرتے ہیں. میرے محترم آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم دلیل کہاں سے لیتے. بلا شک یہ روایت موجود ہے، لیکن میں آخر میں کہتا ہوں حدیث تو صحیح ہے. آپ نے سنا حدیث صحیح ہے، لیکن ہم دلیل میں پیش کرتے ہیں اور کتابوں سے. یہ روایت یہی ہے، مفہوم یہی ہے، لیکن ہم پیش کرتے ہیں اور کتابوں سے. اب سنیں، سب سے پہلے ترمذی شریف کی روایت دیکھیے. مولوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور ترمذی کے اندر یہی روایت کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، میرے شاگردوں، میرے تلامذہ، کیا میں تمہیں نبی والی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ مطلب کیا؟ اور دیکھو میں ویسے نماز پڑھتا ہوں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. پھر آپ نے نماز پڑھی، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. آپ نے نماز پڑھی لیکن ہاتھ صرف تکبیر تحریمہ میں اٹھائے، اس کے علاوہ نہیں اٹھائے. یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی. اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث نقل کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود، قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن. ہم ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث یہ حدیث حسن. اب فرمائیے مولوی صاحب، آپ تو کہتے تھے حدیث صحیح نہیں ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. لیکن مولوی صاحب نے یہاں کیا کام کیا؟ مولوی صاحب نے یہاں بھی ہاتھ کی صفائی دکھائی. یہاں کہنے لگے کہ عبداللہ بن مبارک، ترمذی کھولی، فرمانے لگے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں. مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے امام ترمذی نے یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث نقل کی، اس کے بعد عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ لم یثبت حدیث ابن مسعود، کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں. میرے محترم، خیانت کی حد ہوتی ہے، تعریف کی حد ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے. آپ نے تو حد بھی ختم کر دی، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں. میرے محترم دوستو، پاکستانیوں، سنو، کان کھول کر سنو، میرے پاس ترمذی کھلی ہوئی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کیا جیسے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں، مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حدیث لائے امام ترمذی، اس کے بعد عبداللہ بن مبارک کا قول لائے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ حدیث ابن مسعود والی ثابت ہی نہیں ہے. حالانکہ بات یوں نہیں، بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے حدیث بیان کی رفع یدین کرنے والی، اس کے بعد عبداللہ بن مبارک کا یہ قول نقل کیا اور اس کے بعد حدیث لائے. عبداللہ ابن مسعود والی حدیث، رفع یدین نہ کرنے والی حدیث بعد میں لائے. اشارہ کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کا یہ قول صحیح نہیں. کیوں؟ اگر عبداللہ بن مبارک کے قول پر ترمذی کو اعتماد تھا تو حدیث کیوں نقل کی؟ جب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں تو امام ترمذی حدیث کیوں لائے؟ پھر یہ نہیں کہ حدیث لائے بلکہ حدیث کو حسن بھی کہا.
اگر پھر دیکھیں امام ابو داود رحمہ اللہ کہہ رہے تھے، جیسے مولوی صاحب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مولوی صاحب امام ابو داود نے کہا حدیث صحیح نہیں، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ حدیث ثابت ہی نہیں، تو امام ترمذی حدیث کیوں لائے؟ جب حدیث نہ صحیح ہے نہ ثابت ہے تو امام ترمذی لائے کیوں یہ حدیث؟ اگر آپ وہ ترمذی شریف کھولیں، اگر آپ وہ ترمذی شریف کھولیں جس پر تعلیق لکھی احمد شاکر صاحب نے، وہ بھی غیر مقلد ہیں، وہ آپ کے غیر مقلد ہیں، محمد احمد شاکر جس پر انہوں نے تعلیق لکھی ہے، اگر آپ وہ حدیث کھول لیں، وہ کتاب اگر آپ کھول لیں تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پر باب قائم کیا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ باب قائم کیا۔ اب یہ میرے سامنے ترمذی، اب یہ میرے سامنے ترمذی محقق اس کی کھلی ہوئی ہے، اب یہ میرے سامنے ترمذی شریف محقق احمد شاکر کھلی ہوئی ہے، اس کا باب نمبر 191، حدیث نمبر 257، حدیث نمبر 257، اور یہاں انہوں نے باب نقل کیا ہے، باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرت۔ پہلے امام ترمذی نے باب باندھا، اس کے بعد حدیث لائی یہی عبداللہ ابن مسعود والی۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر حدیث یہ صحیح نہیں، اگر یہ حدیث ثابت نہیں، امام ترمذی نے باب کیوں باندھا، پھر حدیث کیوں لائے؟ اور وہ بات بھی یاد کریں آپ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ علامہ نووی نے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ جو حدیث منسوخ ہیں وہ محدثین پہلے لاتے ہیں، جو حدیث ناسخ ہیں وہ بعد میں لاتے ہیں۔ امام ترمذی نے یہی بات کی کہ پہلے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے، پہلے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے، پہلے باب ہے باب ما جاء فی رفع الیدین عند الرکوع، کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا، اور اس کے بعد دوسرا باب انہوں نے باندھا یہ باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرۃ، کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرنا۔ اب دیکھیے محدثین کیا کر رہے ہیں، محدثین یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ رفع یدین کرنے والا عمل حضور سے ثابت تو ہے، لیکن یہ دوامی عمل نہیں، یہ ہمیشہ والا عمل نہیں، یہ پہلے کا عمل ہے جو کہ اب منسوخ ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کہ یہ حدیث صرف حسن ہے، صرف اتنی بات نہیں کہ یہ ترمذی والی حدیث صرف حسن ہے، نہیں، بلکہ یہی علامہ محمد احمد شاکر اپنی تعلیق میں لکھتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں جس کو امام ترمذی حسن کہتے ہیں، علامہ صاحب لکھتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحَّحَهُ ابن حزم وغیرہ من الحفاظ، فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے اور دیگر حفاظ حدیث نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وہ حدیث صحیح، یہ احمد شاکر کے الفاظ جو غیر مقلد ہیں کہ یہ ترمذی والی حدیث صرف حسن نہیں بلکہ حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم جو اس ابو داود کی شرح لکھی علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے، ابو داود کی جو شرح لکھی ہے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اس میں بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی روایت کے متعلق لکھتے ہیں والحدیث اخرجہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ علامہ بدر الدین عینی 8ویں صدی کے محدث، وہ فرماتے ہیں یہ ابو داود کی شرح کے اندر، شرح ابو داود جلد 3 صفحہ 341،
وہاں لکھتے ہیں یہ ترمذی والی جو روایت ہے نا، یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب فرمائیے جی، کہتے ہیں کہ احناف کے پاس صحیح حدیثیں نہیں ہیں، احناف کے پاس ضعیف حدیثیں ہیں۔ مولوی صاحب یہ ضعیف حدیثیں ہیں؟ پھر مولوی صاحب نے اس روایت کے بارے میں آخر میں کہا، اس روایت کے بارے میں آخر میں آ کر کہا کہ ابن حبان نے کہا کہ اس کے اندر بہت سی علتیں ہیں، اس کے اندر بہت سی علتیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مولانا معراج ربانی صاحب نے علامہ ابن حبان کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ اب یہ حوالہ دیتے تو پھر ہم کہتے ہاں، البتہ اتنا کہتے ہیں مولانا حافظ محمد احمد شاکر کہتے ہیں وما قالوہ فی تعلیلہ لیس بعلت، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے بارے میں جن لوگوں نے کہا کہ اس میں علت موجود ہے، جی کوئی علت موجود ہے، کوئی نقص موجود ہے اس کے اندر، لیس بعلت، فرماتے اس میں کوئی نقص نہیں، اس حدیث کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے ترمذی کا حوالہ سنا، اب آئیے تھوڑا سا نسائی شریف کو لیتے ہیں۔ اب یہ میرے سامنے نسائی شریف کھلی ہوئی ہے، میرے پاس جو نسائی ہے عربی، اس کا صفحہ 161۔ پہلے امام نسائی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب رفع الیدین حذو المنکبین عند الرفع من الرکوع، کہ رفع یدین کرنا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، پہلے یہ باب نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث لائے، وہ حدیث ذکر کر کے پھر فرماتے ہیں الرخصۃ فی ترک ذالک، الرخصۃ فی ترک ذالک، کہ رفع یدین نہ کرنے کی اجازت ہے۔ پھر وہ آپ حدیث پیش کرتے ہیں صاحب نسائی حضرت عبداللہ ابن مسعود والی، جس کے وہی الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے شاگردو میں تمہیں نبی والی نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ آپ نے نماز پڑھی، فصلی فلم یرفع یدیہ، آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے الا مرتن واحدہ، مگر ایک بار تکبیر تحریمہ کے وقت۔ امام نسائی کا یہ نسائی شریف ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی امام نسائی نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ پہلے حدیث لائے رفع یدین کرنے والی اور اس کے بعد حدیث لائے رفع یدین نہ کرنے والی، اشارہ کیا کہ وہ حضور کا پہلا عمل ہے اور یہ حضور کا آخری عمل ہے۔ محترم حضرات، چونکہ مولانا معراج ربانی صاحب کے دلائل کا جواب اس کیسٹ میں مکمل نہیں ہو سکا، اس لیے آپ حضرات اس سلسلے کی دوسری کیسٹ ضرور حاصل کریں اور ضرور سماعت فرمائیں۔ اس سلسلے کی دوسری کیسٹ بھی موجود ہے۔